بسم اللہ الرحمن الرحیم الفن الثالث فی العنصریات وهو مشتمل على 6 فصول۔ تیسرا فن عنصریات کے بیان میں، جس میں 6 فصلیں۔ عنصر یہ عناصر کا واحد، ٹھیک ہے، عناصر اربع بولا جاتا ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، یہ عناصر اربع، انہی کا واحد ہے عنصر۔ اس کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں اصل، کسی چیز کی اصل، جیسے لغت یونان میں استقس، اس کا معنی ہوتا ہے اصل، استقس، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اصل۔ چونکہ عناصر اربع آگ، پانی، ہوا، مٹی کو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ تمام چیزیں انہی 4 سے مرکب ہوتی، ٹھیک ہے، جو بھی چیزیں مرکب ہوتی ہیں وہ یہ 4 اس میں ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ان چاروں کو استقسات کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ استقسات۔ اور اگر اس طرح دیکھا جائے کہ تمام مرکبات جب منحل ہوں یعنی بٹیں تو وہ انہی 4 میں بٹ جائیں گے۔ کس میں؟ یعنی الگ الگ کیا جائے مرکب کو تو یہی 4 چیزیں نکلیں گی، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اس اعتبار سے ان کو عناصر کہا جائے گا۔ تو جسم منحل ہو تو انہی اجزاء کی طرف منحل ہوگا، اس اعتبار سے ان کو عناصر، اور یہ دیکھا جائے کہ جسم ان سے مرکب ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ استقسات۔ بہرحال عناصر اربع یہ 4 ہی ہیں، یہ کیا ہوں گے؟ 4 ہی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ جب فلسفیوں نے دیکھا کہ جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں پائی جا رہی ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے مرکب ہو رہی ہیں تو وہ انہی 4 سے مرکب ہو رہی ہیں، تو یہ 4 ہی نکلیں گی۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ جو عناصر ہیں ان کا وجود اجسام کی ترکیب سے نہیں ہے، یعنی جسم مرکب ہو تبھی ان کا وجود ہو، ایسا نہیں، اگر مرکب نہ ہو تب بھی موجود رہیں گے کہ نہیں موجود رہیں گے۔ تو ان کا وجود جو ہے وہ اجسام کی ترکیب سے نہیں ہے، اور نہ ہی اجسام کے ان کی طرف منحل ہونے سے ان کا وجود ہوتا ہے، یعنی جب جسم ان کی طرف بٹ جائے 4 میں تب ان کا وجود ہو، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہ تو اجسام کی ترکیب سے ان کا وجود ہے اور نہ ہی اجسام کے انحلال، ان کی طرف بٹنے سے، بلکہ ان کا اپنا وجود ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اسی لیے کہا کہ یہ عنصر جو ہیں، یہ عناصر جو ہیں، یہ بسیط ہیں۔ کیا ہے؟ بسیط ہیں، نہ تو یہ کسی چیز سے مرکب ہیں اور نہ ہی دوسرے سے ان کا وجود ہے، بلکہ بذات ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ بسیط ہے، لیکن 4 ہی ہیں۔ 4 کیوں ہیں؟ کہتے اس لیے کہ وجہ حصر یہ ہے کہ کوئی بھی عنصر یا تو بارد ہوگا یا حار ہوگا، یعنی ٹھنڈا ہوگا یا گرم، اور پھر ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو رطب ہوگا یا یابس، یعنی تر ہوگا یا سوکھا۔ اگر بارد اور رطب ہے، ٹھنڈا اور گیلا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ پانی، کیا ہوگا؟ پانی۔ اور اگر بارد اور یابس ہے، یعنی ٹھنڈی ہے لیکن سوکھی ہے، تب کیا ہو جائے گی؟ مٹی، زمین، ٹھیک ہے۔ اور اگر حار ہے، یابس ہے، تو آگ ہو جائے گی، اور حار ہے مگر رطب ہے تو ہوا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بس یہی 4 ہی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ 5ویں شکل نہیں نکلے گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب پہلے اتنا ملاؤ۔ فصل فی البسائط العنصریہ، یہ فصل بسائط عنصریہ کے بیان میں ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بسیط۔ الماء والارض والنار والہوا، 4۔ وکل واحد منہا یخالف الآخر فی صورتہ الطبیعیہ والا لشغل کل واحد منہا بالتبع حیز الآخر والتالی باطل فالمقدم مثلہ۔ اب ایک دعویٰ اور کہتے ہیں کہ یہ 4 جو بسائط عنصریہ ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنی صورت نوعیہ، صورت طبعیہ میں دوسرے کا مخالف ہے۔
ٹھیک ہے، ہر ایک کیا ہے؟ صورت نوعیہ اور صورت طبعیہ میں دوسرے کا مخالف ہے. اگر سب کے سب صورت میں ایک دوسرے کے مخالف نہ ہوتے تو ہر ایک کو ایک دوسرے کے حیز میں مشغول ہونا ممکن ہوتا. وہ اس کے حیز میں چلا جاتا، وہ اس کے حیز میں چلا جاتا، وہ اس کی حیز میں. حالانکہ ایک دوسرے کی حیز میں جانا باطل ہے، لہذا ان کا ایک ہی صورت طبعیہ پر ہونا بھی کیا رہے گا؟ باطل رہے گا. لہذا سب ایک دوسرے کے کیا ہے؟ مخالف ہیں. وہ ظاہر بھی ہے، پانی آگ سے الگ ہے، آگ ہوا سے الگ ہے، ہوا مٹی سے الگ ہے، سب کا کیا ہے؟ ایک دوسرے سے الگ الگ. کہتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کا اپنی صورت طبعیہ میں مخالف ہے، کیونکہ اگر مخالف نہ ہو صورت نوعیہ طبعیہ میں تو ان میں سے ہر ایک طبعی طور پر دوسرے کی حیز میں مشغول ہو جائے گا. والتالی باطل، اور دوسرے کی حیز میں مشغول ہونا باطل ہے. فالمقدم مثلہ، تو ان سب کا صورت طبعیہ میں متحد ہونا بھی کیا رہے گا؟ باطل ہوگا. لہذا ایک دوسرے کے مخالف رہیں گے. ایک دعویٰ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا قَابِلٌ لِلْكَوْنِ وَالْفَسَادِ. کون و فساد کا معنی میں پیچھے بتا چکا ہوں. ایک صورت کا زائل ہونا اور دوسری صورت کو اختیار کرنا، یہی کیا ہے؟ کون و فساد. جو نئی صورت آئے گی اسی کو کون کہیں گے، اور جو زائل ہوگی اس کو فساد کہیں گے. اور ان چاروں میں سے ہر ایک کے اندر یہ قوت ہے کہ یہ کون و فساد کو قبول کریں، یعنی ایک صورت کو چھوڑ کر دوسرے کی صورت کو پکڑے. یعنی آگ ہوا بنے، ہوا آگ بن جائے، پانی مٹی بن جائے تو مٹی ہوا بن جائے. اس طرح کی چاروں کے اندر یہ قوتیں ہیں کہ ہر ایک کون و فساد کے قابل ہو، ہر ایک کون و فساد کے قابل ہو. تو ان میں سے ایک دوسرے کی صورت کو اختیار کر سکتا ہے. اس کی مثالیں دیں گے. لأن الماء ينقلب حجرا، اس لیے کہ پانی کبھی پتھر بن جاتا ہے. پانی کیا ہوتا ہے؟ علامہ عبدالحق خیرآبادی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ چشمہ سیکو یہ آذربائیجان میں شہر میں ایک پہاڑی، اس پہ دیکھا جاتا ہے کہ صاف و شفاف پانی اچانک خوبصورت چکنا پتھر بن جاتا ہے. صاف شفاف، جیسا صاف پانی ہوگا ویسے ہی صاف پتھر بنے گا. تو صاف و شفاف پانی کیا بن جاتا ہے؟ پتھر بن جاتا ہے. تو اب دیکھو پانی تھا، پانی کی صورت زائل ہو گئی اور کس کی صورت اختیار کر لی؟ پتھر کی صورت اختیار کر لی. اور کبھی کبھی اسی طرح پتھر پانی بن جاتا ہے. یہ بھی پہاڑوں پہ نظر آئے گا. پتھر کیا بن جاتا ہے؟ پانی بن جاتا ہے. تو یہ تھی دوسری صورت، پکڑ لی دوسری صورت. لأن الماء ينقلب حجرا، اس لیے کہ پانی کبھی پتھر ہو جاتا ہے. والحجر ينحل ماء، اور حجر پانی بن جاتا ہے. وَكَذَا الْهَوَاءُ يَنْقَلِبُ مَاءً كَمَا يُرَى فِي قِلَلِ الْجِبَالِ فَإِنَّهُ يَغْلُظُ الْهَوَاءُ وَيَصِيرُ مَاءً وَيَتَقَاطَرُ دَفْعَةً. کبھی کبھی پہاڑیوں کے اوپر، اب تم یہاں سے قریب نہیں ہو، نینی تال جا کے دیکھو. کبھی نینی تال جاؤ اور نینی تال میں پہاڑ پر پہنچے، کہیں کوئی بادل نظر نہیں آئے گا، بالکل بادل نہیں ہوگا. اور تھوڑی دیر میں دیکھو گے اچانک بادل تیار ہوا، برسنا شروع ہو گیا. فوراً ہوتا کیا ہے؟ ہوا غلیظ بند ہوتی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے ہوا کو، ہوا جم جاتی ہے، بادل بن جاتی ہے، پانی بن کے برسنے لگتی ہے. فوراً کے فوراً نینی تال میں یہ سب خوب دیکھنے کو ملے گا. پہاڑ پہ کھڑے ہوئے ہو، سامنے پیڑ ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل صاف نظر آ رہا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، اور تھوڑی دیر میں ہوا ٹھنڈی ہوئی، موسم بدلا، بس وہی ہوا پانی بادل بن جاتی ہے، باقی کچھ نظر نہیں آتا. کہتے ہیں وَكَذَا الْهَوَاءُ يَنْقَلِبُ مَاءً، اسی طرح کبھی کبھی ہوا پانی بن جاتی ہے. جیسے کہ پہاڑ کی چوٹیوں پر دیکھا جاتا ہے، ہوگا یہ پہاڑ کی چوٹیوں پر ہی، ہوا وہاں زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھنڈ وہاں زیادہ ہوتی ہے، جب ٹھنڈی ہوگی تو ہوا کیا کر جائے گی؟ جم جائے گی. فَإِنَّهُ يَغْلُظُ الْهَوَاءُ، کہ ہوا وہاں غلیظ ہو جاتی ہے. وَيَصِيرُ مَاءً، پانی بن جاتی ہے. وَيَتَقَاطَرُ دَفْعَةً، اور اچانک برسنے لگتی ہے. وَالْمَاءُ أَيْضًا يَنْقَلِبُ هَوَاءً بِالتَّبْخِيرِ، ایسے ہی کبھی کبھی پانی ہوا بن جاتا ہے. چولہے پہ پتیلی چڑھا دی، پانی رکھ دیا بھر کے، لگائی آگ. اب جیسے جیسے آگ بڑھے گی، پانی گرم ہوگا، وہ ہوا بن کے، بھاپ بن کے کیا ہوتا رہے گا؟ اڑتا رہے گا کہ نہیں اڑتا رہے گا؟ 1 گھنٹہ جلا دو، پانی صاف، کہاں گیا وہ پانی؟ ہوا بن کے اڑ گیا، ختم ہو گیا. تو کہتے ہیں اور کبھی کبھی پانی ہوا بن جاتا ہے بالتبخیر، پکانے سے، اس کو جلانے سے. وَكَذَا الْهَوَاءُ يَنْقَلِبُ نَارًا،
اور کبھی کبھی ہوا آگ بن جاتی ہے. دیکھیے آگ بنتے ہوئے. لوہار کی بھٹی پہ جاؤ. کس کے یہاں؟ لوہار کی بھٹی پہ. تو یہاں وہ اپنی بھٹی کیسے سے گرم کرتا ہے؟ کیسا کیا طریقہ ہے؟ سائیکل کے پہیے سے یا کچھ اور ہے ہوا لگانے کے لیے؟ پمپ. وہ پمپ میں ہوا مارتا ہے لیکن بھٹی میں سے ہوا نکلتی ہے یا آگ نکلتی ہے؟ بھٹی میں سے کیا نکلتی ہے؟ بھری تو اس نے ہوا. پہلے جو چلتی تھی بھٹیاں تو اس میں یہ پمپ نہیں چلتے تھے. اب تو کچھ جگہ پہ سائیکل کا ریم لگا دیا, اس کو گھماتے رہتے ہیں اور ادھر ہوا بنتی ہے اور ادھر آگ جلتی رہتی ہے. پہلے ہوتے تھے موٹے موٹے ٹیوب ہوتے تھے, اس کو ایسے دبایا جاتا تھا. ابھی بھی ملیں گے وہ کہیں کہیں. اس کو ایسے دباتے تھے, اب اس سے ہوا نکل کے بھٹی میں آتی تھی, لیکن پھر وہ ہوا نہیں نکلتی تھی بلکہ کیا بن جاتی تھی؟ وہ ہوا آگ بن جاتی تھی. کیا بن جاتی ہے؟ آگ بن جاتی ہے. چلو وہاں چھوڑو, نوشاد کے ہوٹل پہ جاؤ. بھٹی جب ٹھنڈی ہو جائے اور پھر وہ پیچھے سے پنکھا لگاتا ہے اور کوئلے جب جلاتا ہے, اس کے بعد اس میں سے کوئلوں میں سے کیا نکلتی ہے؟ آگ نکلتی ہے. حالانکہ نیچے سے کیا جگائی جا رہی ہے؟ ہوا. تو وہ ہوا کیا بن رہی ہے؟ آگ بن رہی ہے. اور کبھی کبھی آگ ہوا بنتی ہے. کبھی کبھی کیا بنتی ہے؟ آگ کیا بن جاتی ہے؟ ہوا. اس کا الٹا یہ کہاں دیکھنے کو ملے گا؟ چراغ جلاؤ. چراغ, اب اتنی لو اس میں, یا موم بتی کھڑی کر دی جلا کے, آگ جل رہی ہے موم بتی سے, ٹھیک ہے. لیکن اس سے ہٹ کے جو اوپر کو جا رہی ہے, اس سے ہٹ کے اوپر کو, یہاں تک مثال کے طور پر موم بتی رکھی ہوئی ہے, آگ جل رہی ہے, لگاتار آگ جل رہی ہے, لیکن اس کے اوپر جل کے بتی ختم, موم بتی ختم ہو رہی ہے. یہ کہاں سے ختم ہو رہی ہے؟ آگ سے ہی نا. تو اگر اوپر اس کے اوپر کو آگ ہوتی تو کوئی بھی چیز اوپر ہوتی جل جاتی کہ نہیں جل جاتی؟ بلکہ وہاں سے آگ بجھتی ہے اور وہ کیا بن جاتی ہے؟ ہوا بن جاتی ہے. بس اتنی ہی رہ جاتی ہے آگ جو موم بتی کے سرے میں لگی ہوئی ہے, لیکن باقی اس کے علاوہ جو رہتی ہے ہوا بن جاتی ہے. وَقَذَا الْهَوَاءُ يَنْقَلِبُ نَارًا, اسی طرح کہتے ہیں ہوا آگ بن جاتی ہے. كَمَا فِي كُورِ الْحَدَّادِينَ, جیسے کہ لوہار کی بھٹی. وَالنَّارُ أَيْضًا تَنْقَلِبُ هَوَاءً, ایسے ہی آگ کبھی ہوا بن جاتی ہے. کما یشاہد فی المصباح, جیسا کہ چراغ میں دیکھا جا سکتا ہے, چراغ میں دیکھا جاتا ہے. چراغ کی لو سے جو آگ جدا ہوتی ہے, لو کہتے ہیں اس کو. چراغ کی لو سے جو آگ جدا ہوئی وہ آگ نہیں رہتی بلکہ کیا بن جاتی ہے؟ ہوا. اگر آگ ہی رہتی تو جہاں تک جاتی جلاتی ہوئی بھی جاتی کہ نہیں جاتی؟ حالانکہ ایسا نہیں. وَنَقُولُ أَيْضًا الْكَيْفِيَاتُ زَائِدَةٌ عَلَى الصُّورَةِ الطَّبِعِيَّةِ أَنَّهَا تَسْتَحِيلُ فِي الْكَيْفِيَاتِ مِثْلِ التَّسَخُّنِ وَالتَّبَرُّدِ مَعَ إِبْقَاءِ الصُّورَةِ الطَّبِعِيَّةِ بِذَاتِهَا وَلَوْ كَانَتْ نَفْسَ الصُّورَةِ الطَّبِعِيَّةِ لَاسْتَحَالَ ذَلِكَ. اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کیفیات ہیں ان چاروں کی, یعنی رطوبت, یبوست, برودت اور حرارت, یہی کیفیتیں ہیں چاروں کی. ٹھنڈا, گرم ہونا, خشک اور تر ہونا, یہی ہے نا. کہتے ہیں یہ جو کیفیتیں ہیں یہ ان چاروں کی اپنی صورت طبعیہ سے زائد چیزیں ہیں, عین صورت طبعیہ نہیں. ٹھنڈا, گرم ہونا یا تر یا سوکھا ہونا یہ ان کی عین صورت طبعیہ نہیں ہے بلکہ صورت طبعیہ سے ایک زائد چیز. اس لیے کہ اگر عین صورت طبعیہ ہوتی تو کیفیات بدلنے سے ان کی شکل بھی بدل جاتی, چیزوں کی شکل بھی. حالانکہ پانی ابھی گلاس میں رکھا ہے, ٹھنڈا ہے نا, آگ پہ گرم کر دیا, اب وہ کیا ہو گیا؟ گرم ہو گیا. برودت سے حرارت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کیفیت بدل گئی, لیکن پانی اب بھی کیا ہے؟ صورت طبعیہ اس کی ویسے ہی باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ تو اگر صورت طبعیہ ہی عین کیفیت ہوتی تو کیفیت تو بدل گئی. پہلے کیا تھی؟ ٹھنڈی تھی, ٹھنڈا تھا پانی, اب کیا ہو گیا؟ گرم, کیفیت بدل گئی. تو اگر عین صورت طبعیہ کیفیت ہوتی تو پانی بھی کیا ہو جاتا؟ بدل جاتا کہ نہیں بدل جاتا؟ حالانکہ کیا ہے؟ ویسے رہے گا. ہوا سمندر کے اوپر سے گزر رہی ہے, ٹھنڈی ہے, ٹھیک ہے, یا ابھی ہوا آ رہی ہے تو ٹھنڈی ہے. یہی ہوا جب گرمی میں آئے گی کیا ہو جائے گی؟ لیکن کیا رہے گی؟ ہوا ہی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ تو صورت نوعیہ, صورت طبعیہ باقی ہے
مگر کیفیت کیا ہو جا رہی ہے؟ بدل جا رہی ہے. اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ جو کیفیتیں ہیں چاروں کی، ٹھنڈا ہونا، گرم ہونا، خشک ہونا، تر ہونا، یہ ان کی صورت طبعیہ سے زائد الگ چیز ہے. اگر عین طبعیہ ہوتی تو جیسے کیفیت بدلتی فوراً یہ چیزیں بھی کیا ہو جاتی؟ بدل جاتی، لیکن ایسا نہیں. وَنَقُولُ أَيْضًا، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کیفیات یہ صورت طبعیہ پر ایک زائد چیزیں ہیں. انها تستحیل فی الکیفیات، کہ وہ کیفیات میں تو بدلتی رہتی ہیں، وہ کیفیات میں مثلا ٹھنڈا ہونا یا گرم ہونا صورت طبعیہ کی بذات بقا کے ساتھ ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں، منحل ہوتی رہتی ہیں. وَلَوْ كَانَتْ نَفْسَ صورت طبعیہ، تو اگر عین صورت طبعیہ ہوتی کیفیات لَاسْتَحَالَ ذَلِكَ، تو یہ بات کیا تھی؟ محال تھی. والبسائط اذا اجتمعت في المركب وفعل بعضها في بعض بقواها وكسر كل واحد منها صورة كيفية الآخر فتحصل كيفية متوسطة ما بين الكيفيات المتضادة مشابهة في أجزائه وهو المزاج. مزاج کسے کہتے ہیں؟ مزاج کی تعریف پڑھو. آج مزاج پوچھتے رہتے ہو نا ایک دوسرے سے، کیسے مزاج ہے؟ مزاج کی تعریف ہو رہی ہے. کہتے ہیں جب یہ چاروں بسائط عنصریہ اجسام میں اکٹھا ہو، مرکب ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ کسی جسم میں کیا ہو جائیں؟ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو ہر ایک اپنی قوت سے دوسرے کی قوت کو توڑتی ہے. ہر ایک مثلا پانی کی قوت کیا ہے؟ ٹھنڈا ہونا. ٹھیک ہے، پانی کی قوت کیا ہے؟ ٹھنڈا ہونا. اور آگ کی کیا ہے؟ گرم ہونا. تو پانی کی قوت آگ کی قوت کو توڑتی ہے، یعنی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور آگ کی گرماہٹ پانی کو کیا کرنا چاہتی ہے؟ گرم کرنا چاہتی ہے. تو سب ایک دوسرے میں، اور پھر یبوست اور رطوبت، مٹی یا آگ یا جو بھی، سب ایک دوسرے کی قوت کو توڑنا چاہتے ہیں اور سب ایک دوسرے میں عمل کرتے ہیں. مثلا پانی نے کچھ آگ کو ٹھنڈا کیا، لیکن آگ نے کچھ پانی کو کیا کر دیا؟ گرم بھی کر دیا. تو تھوڑا اثر اس کا اس میں ہوا اور تھوڑا اس کا اس میں. اسی طرح چاروں ایک دوسرے میں کرنے کے بعد ایک درمیانی کیفیت پہ آتے ہیں. اسی درمیانی کیفیت کا نام کیا ہے؟ مزاج. ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے. چاروں جب ایک دوسرے میں عمل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی طاقت کو توڑ کر ایک متوسط درجے پر لاتے ہیں تو ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے درمیانی. اسی نئی کیفیت کا نام کیا ہے؟ مزاج ہے. دیکھو والوسائط اذا اجتمعت فی المرکب، اور یہ بسائط جب کسی مرکب میں جمع ہو جائیں اور ان میں سے بعض دوسرے میں اپنی قوت سے کام کریں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کی کیفیت کو صورت کو توڑے، تو ایک درمیانی کیفیت ان متضاد کیفیتوں میں کے درمیان ایک درمیانی کیفیت حاصل ہوگی جو اجزاء میں متشابہ ہوگی. وَهُوَ الْمِزَاج، اسی کا نام کیا ہے؟ مزاج ہے. اس میں تھوڑی گرمی، تھوڑی ٹھنڈی، تھوڑی خشکی اور تھوڑی تری، سب ہوگا ملا جلا کے ایک معجون مرکب ملے گا. اسی کا نام کیا ہے؟ مزاج. بس.